کھول ایک منٹ پہ آگے آ سکتے ہیں، دیکھ کے چلے جائیں گے. بول دیجیے. آج بڑے صغیر کئی پیمانے پر لیول کے پوری دنیا کے پیمانے پر 17 اکتوبر ہر سال علی گڑھ موومنٹ سے تعلق رکھنے والے اور شخصیت کے فکر سے ان کے تھاٹ سے متفق جتنے سارے لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر، وہ آج کے اس دن کو ان کے نام سے منسوخ کرتے ہیں، انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ان کی خدمات ڈاکٹر صاحب نے بیان کی. جتنے بھی ہم لوگ یہاں پر بیان کریں، انہوں نے جتنے کارنامے انجام دیے، ایک فلاسفر کی حیثیت سے، ایک دانشور کی حیثیت سے، ایک ایجوکیٹر کی حیثیت سے، ایک جورسٹ کی حیثیت سے، ہندوستان اور بر صغیر خصوصی طور پر ان کا ہر زمانے میں شکر گزار ہے. انہوں نے جو ویژن لے کر چلا تھا، ان کی جو سوچ تھی، جو فکر تھی، اس کو حاصل کرنے کے لیے کس طریقے سے انہوں نے اسٹرگل کیا. اور اس زمانے کی بات ہے، آج ہم لوگ ہر بات کو اعلانیہ طور پر کہہ دیتے ہیں. جس زمانے میں شخصیت ہندوستان کے اندر ایک تحریک شروع کر رہے، کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر کے، چند لوگوں کو ساتھ وہ بھی اس زمانے میں اس طرح کی بات کرنا کہ آپ علم الاعلان، آپ کہیں کہ آپ انگریزی کی تعلیم حاصل کریں اس زمانے میں، لوگوں کو منظور ہے. یہاں تک الزام رہا ہے کہ شخصیت جو ہے انگریزوں کے مخبر ہیں، جاسوس ہیں، اس نیتی کو ہندوستان میں مسلمانوں کو اندر لانا چاہتے ہیں. انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سے ہم انگریز بن جائیں گے، کرسچن بن جائیں گے. یہ طبقے کا سوچ ہے، اور اسی سوچ کی بنیاد پر شخصیت کے وہ لوگ مخالفت ہیں. انہوں نے اس بات پر غور نہیں کی کہ آنے والا دن، مستقبل، خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے. ہم ایک طرف دیکھ رہے راجا رام موہن رائے تحریک چلا رہے ہیں، ایک طرف دیکھ رہے ایشور چندر ودیا ساگر ہیں، ایک طرف سوامی وویکانند ہے، اور ہمارے طرف سے سوائے شخصیت احمد خان. اس زمانے میں جب پورے ہندوستان کے اندر رینیسانس کا زمانے سے کیسے راجا رام موہن رائے کو کہا گیا ماڈرن مین آف انڈیا، انہوں نے اپنے شروعات جو کر رہے ہیں اپنے مذہب کی اصلاح سے کریں کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، ہم کو کس طریقے سے اس کے اصلاح کرنا ہے، بغیر اصلاح کے ہمارے. یہ سوچ شخصیت نے ہندوستان کی مفکروں سے بھی سبق لیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر جو تعلیمی دلچسپی تھی، جو علم کا ایک نالج حاصل کرنے کا ایک جو ان کے اندر جو جذبہ تھا، وہ انگریز یا انگریزی تعلیم سے ہو، انگلینڈ جا کر کے ہو، برطانیہ جا کر کے ہو، وہ سیکھنا چاہتے تھے اور ہندوستانی مسلمانوں کو ایک ایسا ماڈل بنانا چاہتے تھے کہ اس پر ہم چل کر کے اپنے قوم و ملت اور اپنے ملک کے لیے ایسے لوگوں کو تیار کریں جو آنے والے مستقبل کے چیلنجز کو فیس کر سکیں. انگریزی تعلیم سے ہم پوری دنیا کے اندر ایسے علوم اس زمانے میں تھے اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، بغیر اس کی ممکن نہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ان کی جو فکر تھی کہ ایسا الزام نہ لگا دیا جائے کہ یہ جو ہے ملحد ہو چکے ہیں، اسلام کے خلاف جا رہے ہیں. انہوں نے ایک بیلنس قائم کرنے کی کوشش کی، ماڈرن جدید تعلیم اور ایک اصلی تعلیم دونوں کو ساتھ لے کر کے بیلنس کر کے چلنے کی کوشش کر رہے تھے. ایسا نہ ہو کہ ان کی تاریخ جو ختم ہو جائے، اس طرح کے الزامات پہ آ کر لوگوں سے ان کو گمراہ کر دیا جائے، اور ہماری قوم جو ہے وہ جو آنے والے دنوں کے لیے جو مستقبل ہے، جو آنے والے دنوں کے جو جس میں کامیابی مل سکتی ہے، اس سے وہ یہ محروم نہ ہو رہے. یہ ان کے اندر جذبہ تھا، سوچ رہے کہ اگر ہم اس سے کلیش میں چلے جاتے ہیں
یہ علماء دین جو مخالفت کر رہے تھے اس سے اگر ہم ڈر جھگڑنے لگتے ہیں کہ ہمارا مشن جو ہے کمزور، وہ اپنے راستے پر چلتے رہے. بہت سارے دشواریاں ہیں، جہاں بھی گئے مراد آباد میں گئے وہاں اسکول قائم کیا، غازی پور میں گئے وہاں پر اسکول قائم کیا، غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی. بہت ریئر نام ملے گا اس زمانے میں، لیکن سائنٹیفک سوسائٹی اگر ہم دیکھ رہے تھے پلیٹو کے زمانے میں قائم کیا گیا. سائنٹیفک سوسائٹی یعنی سوچ کہ سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد شخصیت کے ذہن میں کیا بات ہے، یعنی سائنسدانوں کو لے کر کے بیٹھ چل رہے تھے، نہیں ایسی بات نہیں تھی. سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد یہ تھا کہ جو علوم ہماری زبان میں اویلیبل نہیں، ہم جو تعلیم دینے چاہ رہے ہیں، ہم جو جس تعلیم کو ماڈل بنانا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے قوم کو دینا چاہ رہے ہیں، اس تعلیم کو کیسے دیں؟ ہمارے پاس ہے کہاں سے لائیں گے؟ بورو کرنا ہوگا. اس کے لیے ایک تنظیم بنا کر کے لوگوں کی ذمہ داری لے کر کے ایسے ٹرانسلیشن کیجیے ہماری اردو زبان میں. ہم سر سید کو علی گڑھ کے نام سے لاتے ہیں. ادب کے حساب سے، بڑے اسکالر کے حساب سے، ادیب کے حساب سے بھی اگر اردو زبان سے سر سید کو نکال دیا جائے، اردو لٹریچر ہی ختم ہو جائے گی، اردو زبان ہی ختم ہو جائے گی. اس کے اندر یہ نہیں تھا. جہاں تک انگریزی کی بات کر رہے تھے اردو کے لیے مسلسل تمام تحریریں ان کے دیکھیے گا اردو میں. بعد میں اس کو ٹرانسلیٹ انگریزی میں کیا گیا، اتنی تحریریں کی آپ کو، کئی کتابیں لکھی. اور کتابوں کے لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ ہم اپنے قوم کے اندر اردو جان رہے ہیں، تاکہ پڑھیں گے. ہم انگریزی لکھتے ہیں، کتنے لوگ پڑھتے ہیں، کتنے لوگوں کا ہمارا میسج جا رہا ہے. لیکن ہم انگریزی سے اردو سے انگریزی لے کر کے تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ سوچ تھی ان کی، اور اس سوچ کے پیچھے جو ہے وہ سائنٹیفک نظریہ ہی تھا. اگر یہ سائنٹیفک نظریہ نہیں ہوتا تو ان سے وہ انگلینڈ نہیں جاتے، وہاں جا کر کے آکسفورڈ کا، کیمبرج کا وہاں مطالعہ نہیں کرتے، اسٹڈی نہیں کرتے. ان کا نظام تعلیم کے ساتھ تقریباً 17 مہینے جو ہے جا کر کے انگلینڈ میں رہے. 1869 میں گئے، 1870 میں واپس آئے. پورا مشاہدہ کرنے کے بعد، پورا ماڈل بنانے کے اس کے بعد سے انہوں نے آ کر کے 1875 میں ماڈرن اینگلو اورینٹل اسکول پہلے فارم کیا. اس کے بعد سے 2 سال کے بعد وہ کالج میں تبدیل ہو گیا. ان کا مقصد یہ اسکول قائم کیا تو اس میں صرف لٹریچر کی پڑھائی ہوتی تھی، اردو، پرسین، عربی، اس طرح کی زبان. سائنس کو بھی شامل کیا، جیسے موالد کا کام. پہلے تو گراؤنڈ کو تیار کیا جاتا ہے، گراؤنڈ بنایا جاتا ہے کہ ہم جب ہم دینے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس ہونا چاہیے مٹیریل. ہم صرف کورس کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں ہم سائنس پڑھائیں گے. سائنس میں کیا پڑھائیں گے؟ ہمارے پاس سلیبس نہیں ہے، ہمارے پاس کیریکولم نہیں ہے، ہمارے پاس نصابی درسی کتابیں نہیں ہیں. کیسے کیا جائے؟ تو اس طرح سے جو ہے سر سید کا مشن جو ہے آگے بڑھتا ہے. لیکن انہوں نے ہندوستان کی جو سائنٹیفک نظریہ، جو سائنٹیفک تھاٹ ان کا جو تھا کہ ہمارے بچے جو ہے ماڈرن تعلیم حاصل کریں، جدید تعلیم حاصل کریں. اور جدید تعلیم کا مطلب ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. انہوں نے ایک بات کہی، انگلینڈ میں جب گئے تھے تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے حالات کو دیکھنے کے بعد سے کس طریقے سے جب انڈسٹریل ریولیوشن انگلینڈ کے اندر آیا تھا، پوری دنیا کے اندر اس کا اثر تھا. اس انڈسٹریل ریولیوشن کی وجہ سے انگلینڈ اور یورپ کے پورے حالات، معاشی حالات جو ہے تبدیل ہوئی، بڑی تبدیلی. لیکن کیسے آئے گی تبدیلی؟ اچانک تو آئیں گے. ریولیوشن کو اچانک کیا تو اس کے لیے تو تیار کیا جاتا ہے، زمین تیار کی جاتی ہے. تیار کرنے کے بعد سے یہ ریولیوشن انگلینڈ کے اندر، یورپ کے اندر پورا پھیلا، امریکہ میں، جاپان میں، سب جگہ. اور 100 سال کے بعد ہر معاملے میں 100 سال پیچھے چل رہے ہیں وہ یہاں. لیکن وہ انڈسٹریل ریولیوشن آئے کیسے؟ سائنٹیفک روم کی وجہ سے، اثر سے. کہ اگر ہم ملک کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اگر پروگریسو بنانا چاہتے ہیں تو ہمارا تعلیمی، جب تک ہمارا تعلیم کا سسٹم پروگریسو نہیں ہوگا ہم ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. انہوں نے ایک بات کہی I wish that youth of India should follow the example of young men and women. یعنی ہم چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ ہمارے ہندوستان کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، میل یا فیمیل، یہ انگلینڈ کی طرف جیسے کہ ہم لوگ کرتے ہیں. ویمن آف انگلینڈ who are religiously، مطلب مذہبی طور سے ہر سنڈے کو چرچ جا رہے ہیں. ایسی بات نہیں کہ وہ سب کچھ چھوڑ دیا، نہیں.
चर्च भी जा रहे हैं, अपना ड्यूटी भी कर रहे हैं, साइंस के रिसर्च भी कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं. Engaged in the hard work of industrial development of बात तो क्यों है? वहाँ मुशाहरा करने के बाद से, वहाँ की सोसाइटी को देखने के बाद से शख्सियत ये ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि ऐसा ही जैसे हमारे मुल्क में भी हो, हमारे गाँव के अंदर भी हो, ये जज्बा पैदा होगा. लेकिन ये जज्बा कब पैदा होगा? जब तक हम साइंटिफिक रूम पर हम बरतरी हासिल नहीं करेंगे, अपने अंदर एक्वायर नहीं करेंगे, हम ये काम नहीं कर सकते. उन्होंने ये बात कही कि उनकी ख्वाहिश जो साइंटिफिक थॉट उनका था वो तालीम से बगैर फाउंडेशन के, तालीमी फाउंडेशन के हम साइंटिफिक रूम टेक्नोलॉजी में हम आगे नहीं कर सकते. आप देखिए 1877 में कॉलेज बनने के बाद से ऐसे ऐसे सब डिसिप्लिन, साइंस के डिसिप्लिन शोबे जो है वहाँ होते गए. और आखिरकार 1920 में देखा हम लोगों ने कि दुनिया की मशहूर एक बड़ी यूनिवर्सिटी में तब्दील होता है, यूनिवर्सिटी, जिसको बाद में आगे चल करके उसे पार्लियामेंट एक्ट से जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो है उसे मिल रहा है. आज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया रैंकिंग में 4, 5, 6, 7 के रैंकिंग. ये बड़ा एहसास है. इस सांसे को, इस एसेट, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एसेट, इसको हम फरामोश नहीं कर सकते. इतना बड़ा काम जिस जमाने में राजा राम मोहन राय जिद्दोजहद कर रहे थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर कर रहे थे, आपने कौन थे? देखिए लड़ाई बहुत तरह से होती है. एक इंटरनल अपने समाज के अंदर लड़ना पड़ता है, शख्सियत को अपने समाज से लड़ना, उसके बाद से अंग्रेजों से, बाहरी लोगों से लड़ना. अपने समाज के अंदर नहीं लड़ेंगे, इसला कहाँ से लाएंगे? इतनी बंदिशें हैं. उन्होंने कहा इश्तिहाद का रास्ता क्या है? तुम्हारी बात देखिए, इश्तिहाद के रास्ते को खुलना पड़ेगा, आपको रीडिफाइन करना होगा. आपने जो कैद लगा दी हर जगह, जो शराइत कर दी हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसको साइंटिफिक तरीके से कुरान के हवाले से बात को सामने रखना हुआ, लाना हुआ. बगैर इसके जो है, बगैर इस्लाह के जो है, सामाजिक तब्दीली के जो है, हम तालीमी तब्दीली समाज के अंदर, समाज को बदलना है तो तालीमी हथियार. बगैर तालीम के, बगैर सोच के, बगैर साइंटिफिक उलूम के हम समाज के अंदर तब्दीली नहीं ला सकते. उन्होंने मिशन दिया तालीम को, और साथ ही साथ एक बात मुझे भी कि ये एग्जाम आ रहा था तो हर तरह से वो अपनी बात को ले आते थे. मान लीजिए कि आपने तनकीद की, हमें सब लगा कि ये तनकीद तो भाई जायज़ है, लोगों को गुमराह कर सकती है, इसलिए क्या किया जाए. उन्होंने लिखा कि अंग्रेजी तालीम का मतलब ये नहीं है कि कैरेक्टर में सुन जाइए, नहीं, क्या बात, तहजीब भी आपकी होनी चाहिए, आपकी विरासत में आपकी जुबान मिली उसकी होनी चाहिए, उसकी हिफाजत भी करना जरूरी है. अपने बड़े छोटे का लिहाज भी करना है, सिविलाइज भी बनना है, रिस्पेक्टफुल भी बनना है. आपको लोगों को ताज़ीम इज्जत भी देना है. इसका मतलब ये है कि हम अंग्रेजी में MA हो गए तो बस कॉलर और टाई डाल के हमारे सामने इसकी इस्लाह क्यों नहीं. एजुकेशन विद कैरेक्टर, किरदार के साथ एजुकेशन. एजुकेशन के बहुत बड़े फिलोसफर हो गए और आपके किरदार को शख्सियत के जो तनकीद निगाह थे उनको इस्लाह करने के लिए लिखा है कि मेरा मकसद आप तालीम हासिल कर रहे हैं, अंग्रेजी तालीम हासिल कर रहे हैं, इसका मतलब अंग्रेज आप नहीं बन जाएंगे बल्कि उनकी रूह हासिल करें. ये हमारी तारीख है. अब्बासी दौर में देखिएगा कि ग्रीक फिलोसफरों में बहुत सारी किताबें अरबिक में ट्रांसलेट, अरबिक लाइब्रेरी में ला करके और ग्रीक फिलोसफरों को लाया गया, काफी कीमत दी गई. उसके एवज में सोना के बराबर में उनकी किताब ट्रांसलेट होता था, उसके एवज में जो सरकार देती थी. क्यों? उनके पास इल्म का जखीरा था उस जमाने में, यूनानियों के पास था. उसको हासिल करके जरा बार में काम किया. एक मिनट के लिए अगर ये हमारे मसले में कहा जाता है कि अगर हम इल्म हासिल करने के लिए चीन में जाना पड़ता है, सबसे इंग्लैंड में, उस जमाने इंग्लैंड ही था, वहां से लेकर आया जो मॉडल उनके सामने था. इस तरह का मॉडल अपनाएंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना हम तालीमी अगर एतबार से अगर हम पीछे रह गए तो हमारा कोई सवाल नहीं. वायलेंस अंग्रेजों से मुसलमानों की उन्होंने कहा कि अभी सियासत उनका ये ख्याल था कि सियासत में अभी आप लोग हिस्सा लेने के काबिल नहीं है, पहले उस काबिल बनिए. आप कांग्रेस या फाउंडेशन होती है तो शख्सियत ऐलान कर देते हैं, हम अभी नहीं, हमारे पास लीडरशिप नहीं है, हमारे पास ऐसे लोग नहीं है, हम जाएंगे हमारे इंतजार होगा, वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन होगा. पहले आप
تعلیمی طور پر اپنی جڑ کو مضبوط کیے ہیں.